السلام علیکم۔ آج میں آپ کو مرکزی خیال کے بارے میں بتاؤں گی۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھتے ہیں۔ مرکزی خیال دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک لفظ مرکزی اور دوسرا خیال۔ دونوں عربی لفظ سے اسم ہیں اور مذکر ہیں۔ مرکزی کا معنی بنیادی اور خیال کا معنی تصور ہے۔ مرکزی خیال سے مراد کسی بھی نظم یا نثر پارے کا بنیادی تصور ہے۔ کوئی شاعر یا مصنف جس تصور کو بنیاد بنا کر نظم یا کہانی لکھتا ہے، اس تصور کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے، جو نہایت مختصر اور جامع ہوتا ہے۔ عام طور پر مرکزی خیال 3 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مرکزی خیال میں آپ نے صرف مصنف یا شاعر کا مقصد بتانا ہوتا ہے، جو مختصر سا ہونا چاہیے۔ عام طور پر جب طلباء سے مرکزی خیال لکھنے کا کہا جاتا ہے تو وہ ایک پورا صفحہ بھر دیتے ہیں، جس طرح خلاصہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے نمبر نہیں ملتے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مرکزی خیال 3-4 سطروں سے زیادہ نہ ہو، تاکہ پورے 5 میں سے 5 نمبر ملیں، کیونکہ اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں، اور آپ زیادہ لکھیں گے خلاصے جتنا تو آپ کو پورے نمبر نہیں ملیں گے۔ مرکزی خیال میں آپ نے شاعر کا حوالہ نہیں دینا کہ اس نظم یا کہانی میں شاعر یہ کہتا ہے، شاعر وہ کہتا ہے، بلکہ شاعر کا مقصد بتانا ہے کہ کیا ہے۔ ایک مثال دوں گی آپ کو حمد باری تعالیٰ سے، جو الطاف حسین حالی کی حمد ہے، اس کا مرکزی خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لحاظ سے مکمل ہے، ازل سے ابد تک ہے اور ہر شے پر محیط ہے۔ اس کا رعب و دبدبہ اس حد تک دلوں میں سمایا ہوا ہے کہ کسی لمحے بھی اس کی یاد سے غفلت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھی مرکزی خیال کی مثال۔ یہ آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ اتنا ہی مرکزی خیال لکھیں، کیونکہ اس سے زیادہ لکھیں گے تو آپ کو پورے نمبر نہیں ملیں گے۔ تو یہ تھی مرکزی خیال کی تعریف اور اس کا طریقہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔